لوگ اپنے گھروں میں کچھ حیوانات پالتے ہیں، ذوق ہے، شوق ہے. دل میں اگر اتنی گنجائش ہے کہ انسانی تمام رشتوں ناتوں کے تقاضوں کو پورا کر کے مزید آپ جانوروں کے بھی تقاضے پورے کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. بسم اللہ، اپنی ذمہ داریوں کو بڑھائیں، ورنہ آپ کے زیر اثر جو کنبہ ہے اس کے کتنے حقوق ہیں. ایک شخص کو اپنی بیوی پہ کتنی توجہ دینی چاہیے، بچوں پہ کتنی توجہ دینی چاہیے، رشتہ داروں کو جو خونی رشتہ دار ہیں صلہ رحم ان کے لیے کتنا واجب ہے، چاہے وہ قریب نہ رہتے ہوں دور رہتے ہوں مگر ان کے لیے صلہ رحم واجب ہے. قطع رحمی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو اگر یہ تمام جو انسانی رشتے ہیں انہیں پورا کر رہے ہیں اور پھر مزید ذوق ہے کہ جانور بھی پال لیں اور اس کو بھی وقت دے سکیں، یعنی خدا کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ماں کی دستبوسی کا وقت نہیں ہے، باپ کے سامنے عرض ادب کرنے کی فرصت نہیں ہے، اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکتا، کتا پالے ہوئے ہیں. یہ جدید زندگی کا ایک سٹیٹس سمبل ہے. بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں. کتنے گھر ہیں کہ ان کے بچے بگڑ گئے اس لیے کہ بر وقت باپ نے توجہ نہیں دی. تو جو گھر میں وقت ملتا تھا کہ بچوں کو سینے سے لگائیں تو جناب کتے کو سینے سے لگائے رہتے تھے. تو آپ کتے کو سینے سے لگائیں تو آپ کے بچے کتے نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ انسانی رشتوں کو پورا کریں اور پھر ماشاءاللہ دل میں حوصلہ ہو، سرمایہ ہو، وقت ہو، فرصت ہو. اے بشر، اے انسان، اپنے وقت کی قیمت تو پہچان. انسان کا وقت نظر مولا ہونے کے لیے ہے یا نظر مسوخات؟ اب جو چیزیں معلوم ہے کہ یہ مسوخات میں سے ہیں. ابھی چند روز قبل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ گھر میں بتائیے کیا بندر پال سکتے ہیں؟ پوچھا، مسئلہ پوچھا، بندر پال سکتے ہیں؟ میں کیا عرض کرتا؟ میں نے کہا قرآن مجید میں آیت موجود ہے، بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی، اللہ کا گناہ بہت زیادہ کرتی تھی، اللہ کو غضب اور انتقام کا اظہار مقصود ہوا تو اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم سب کے سب بندر ہو جاؤ، اور وہ بندر ہو گئے. تو یہ مسوخات کی پہچان ہے. یہ وہ ہیں جو مسخ کیے گئے تھے. جسے اللہ نے ناراض ہو کر مسخ کیا ہو اسے اگر کوئی پالے تو خود یہ اعلان ہے کہ ہم تیرے باغی ہیں. کوئی اور جرم یزید کا نہ ہوتا تو یہی کافی تھا کہ یزید کے لیے بالتواتر ثابت ہے کہ یہ بندروں سے کھیلا کرتا تھا. آئے کوئی مجھ سے مناظرہ کرے اور پھر وہی کروں گا. مناظرہ کرنا چاہے مناظرہ کر لیں، مباہلہ کرنا چاہے مباہلہ کر لیں. یزید کے لیے کہتے ہیں کہ اسے شہید کا درجہ دینا چاہیے. احتجاج بینر لے کر کھڑے ہوئے ہیں، یزید اور ابن زیاد کو شہید کا درجہ دیا جائے. کس یزید کو؟ یعنی اور بچے بھی ہیں بزم میں اور خواتین بھی ہیں. تو بہت سے جرائم تو ہم لوگ، ہماری تہذیب مانع ہوتی ہے اور ممبر کی نشست مانع ہوتی ہے کہ ہم کنایتاً بھی ذکر کریں. جن فحشیات میں مبتلا تھا یزید وہ الگ. صرف ایک جرم، ساری تاریخیں لکھتی ہیں کہ یزید بندروں سے کھیلا کرتا تھا. بندر پال رکھے تھے اس نے، اور ایک خاص بندر تھا جب امور مملکت میں کوئی اہم بات ہوتی تھی تو وہ تمسخر اور استہزاء کے لیے بندر سے پوچھتا تھا ہاں میاں تم بتاؤ اس مسئلے میں کیا رائے ہے، کیا کیا جائے. اللہ نے جب مسخ کر کے کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کر کے بندر کی شکل دی ہو اور یہ شخص خلافت کا مدعی ہو کر بندر سے کھیل رہا ہو، بندر سے مانوس ہو اور بندر سے مشورہ کر رہا ہو تو یہ علامت ہے، پہچان ہے اللہ کے باغی ہونے کی.
یعنی جتنے جرائم ہیں یزید کے وہ سب فہرست گنے، سب سے نیچے پہلا ہی جرم جو ثابت ہوگا جسے لوگ ہنس کے ٹال دینا چاہیں گے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ وہیں اسی سب سے پہلے جرم پر یہ منکشف ہو جاتا ہے کہ ہے باغی۔ ہے باغی۔ اگر باغی نہ ہوتا تو کسی اور حیوان کو پال لیتا۔ ہرن کے بچوں سے بھی تو مانوس ہوا جا سکتا ہے۔ مگر ہرن کے بچوں سے اگر مانوس ہوں گے تو حسن و حسین کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اور بنو امیہ کی سیاست یہ تھی کہ کچھ ہو مگر آل رسول کا تذکرہ نہ ہونے پائے۔ کچھ ہو، علی کے آثار مٹانے ہیں، حسن و حسین کی یاد مٹانی ہے، علی کے آثار مٹانے ہیں۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں